سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اس کے بعد آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم کما تحب و ترضی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج سورہ اعراف کا تیسرا رکوع آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ یا بنی آدم کہہ کر انسانوں کو مخاطب ہے کہ الرٹ کیا ہے۔ پہلی جگہ پہ اللہ پاک نے لباس کی، کپڑے کی کیٹیگریز کو بیان کیا ہے کہ کپڑا کس طرح نازل ہوا اور اس میں انسانی تدبیر نہیں چل سکتی۔ دوسرا یا بنی آدم کہہ کے انسان کو الرٹ کیا کہ شیطان کے چھلاوے اور اس کی سازش سے بچ کر رہے۔ تیسرا یا بنی آدم کہہ کے اللہ پاک نے ہر نماز کے وقت ستر کو چھپانے کا حکم دیا اور لباس کو یہاں پر زینت کہا۔ یہ 3 کیٹیگریز بیان کی اللہ پاک نے۔ اس کے بعد ابھی تیسرے رکوع میں جو آپ کے سامنے بات آئے گی لوگ اور کپڑے کے تعلق سے بات آئے گی کہ دنیا میں جب اللہ نے بھیجا تو سب سے پہلا کپڑے کا ہی حکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے آپ مختصر ترجمہ سن لیں، پھر آپ نے قد یوز کیا۔ قد جو ہے ہمیشہ تاکید کے لیے آتا ہے، بات کو پکا کرنے کے لیے آتا ہے، وہ بھی پاسٹ میں فوراً کام کرنے کے لیے، بات کو پکا اور فوراً کرنے کے لیے۔ تو اللہ فرماتا ہے یا بنی آدم، اے انسانوں، قد انزلنا علیکم لباسا یواری، ہم نے تم پر ایسے لباس کو اتارا، ایسے لباس تمہارے لیے پیدا کیا، یواری سوآتکم، جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، وریشا، اور تمہیں خوبصورت بناتا ہے، ولباس التقوی، اور تقوی کا لباس بھی ہم نے تمہارے لیے اتارا۔ ذالک خیر، یہ بہتر ہے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ہے، پہچان میں سے ہے، لعلہم یذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس آیت میں اللہ پاک یا بنی آدم کہہ کہ یا حرف ندا سے جو ہے آدمی کو مخاطب کر رہا ہے، یا جو ہے یہ ادعو ورب کے معنی میں ہے، بلانے کے ورب کے معنی میں۔ قد انزلنا، یہاں انزلہ اللہ نے کہا، اور انزلہ کہہ کر یہاں خلقنا کے معنی میں یہ اللہ نے لیا، یعنی بمعنی خلقنا، ہم نے اس کو اندازہ لگا کر پیدا کیا۔ تو اللہ نے کپڑا تو ڈائریکٹ آسمان سے نہیں اتارا، کپڑا بنانے کا سامان اتارا، جیسے روئی ہے اور آپ کا سوتا ہے اور اون ہے، یہ سب اللہ پاک نے پیدا کیا، اور اس میں یعنی ڈائریکٹ اس کو پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کے اسباب، ذرائع اور اس کے بنانے کی چیز کو پیدا کیا جس میں انسان کا عمل داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن روئی سے ہی انسان کپڑا بناتا ہے، لیکن سکھانے والی ذات تو اللہ کی ہے، اللہ نے اس کو بنانا سکھایا۔ اس کے بعد اللہ نے لباسا یواری کہا کہ لباس کے اللہ نے 2 فائدے بتائے۔ ایک تو فائدہ یہ ہے کہ یہ جسم کی حفاظت کرے گی اور جسم کے پرائیویٹ پارٹس کو چھپائے گی۔ دوسرا وریشہ، یعنی انسان کو خوبصورت بنائے گی، تاکہ کپڑا پہننے سے اس کے اندر ایک خوبصورتی پیدا ہو جائے۔ 2 فائدہ اللہ نے بتایا۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى، اور پرہیزگاری کا لباس۔ 3 کیٹیگریز کے لباس اللہ نے اتارے، لباسا یواری سوآتکم، وریشا، خوبصورت بنانے والا، وَلِبَاسُ التَّقْوَى، اور تیسرا کیا لباس کا کیٹیگری ہے کپڑا کا، وہ پرہیزگاری کا لباس ہے۔ اس کے سلسلے میں مفسرین کے کچھ اقوال ہیں۔ حضرت عطیہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کا قول نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لباس التقوی سے مراد جو ہے عمل صالح، یعنی نیکی کا کام ہے، اور خوف خدا، یعنی اللہ کا ڈر ہے۔ دوسرے سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے، حضرت قتادہ اور سدا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے ایمان مراد ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، وہ کہتے ہیں لباس التقوی سے حیا اور شرم مراد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان کے اندر حیا ہی نہیں ہوگا، شرم نہیں ہوگا، تو انسان کیسے اللہ رسول کا کام کرے گا، کیسے جسم کو چھپائے گا؟ یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے خوبصورت نقشہ مراد ہے، یعنی کپڑا پہننے کے بعد جو انسان کا جسم اور ہر چیز جو ہے ہر برائی سے، ہر عیب سے پاک رہتا ہے، وہ مراد انہوں نے لیا ہے۔ اس کے بعد حضرت کلبی کہتے ہیں کہ لباس التقوی سے متقی، یعنی پرہیزگار اچھے انسان کی پاک دامنی اور اچھائی مراد ہے، جو اللہ پاک اس آیت میں بتانا چاہ رہے، اور یہ ان کی بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔
اس کے بعد چھٹا قول حضرت زید بن علی کا ہے۔ حضرت زید بن علی کہتے ہیں کہ لباس التقویٰ سے جنگی لباس یعنی گولی پروف جیکٹ پہنی جاتی، وہ سب مراد۔ کلبی رحمۃ اللہ علیہ کی بات زیادہ صحیح لگتی ہے، متقی کا پاک دامن بات۔ اور اس کے بعد اللہ نے ذالک خیر کہا، یعنی یہی سب سے اچھی بات ہے، ذالک من آیات اللہ۔ اور یہ تینوں کیٹیگری کیا ہے؟ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ لعلہم یذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو، سبق لے لو، کچھ تو سیکھ لو۔ اذکرا یذکروا، اذکارن کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو سیکھنا، کوئی آدمی سے، کسی سے کوئی اچھی چیز کو سیکھنا دل و زبان سے اور اپنے عمل سے۔ اور لفظ لعل کے سلسلے میں بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ یہ لعل جو عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ لعل بمعنی عسا، کبھی عسا کے لیے یوز ہوتا ہے، جیسے قرآن نے فرمایا عسا ربکم ان یرحمکم، بمعنی امکنا، یعنی ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تم پر رحم کرے، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور تم کو وہ دوبارہ لوٹا دے اگر وہ لوٹانا چاہے۔ اسی طرح لفظ لعل کے بارے میں آتا ہے کہ لفظ لعل جب اللہ کے ساتھ اذا استعمل باللہ، جب اللہ کے ساتھ استعمال کیا جائے گا تو یہ قطعیت اور تاکید کے معنی میں آئے گا، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بعد بھی کوئی دوسرا حکم یا کوئی دوسری مخلوق کو ضرور پیدا کرے گا۔ یہ لعل، اور لعل نارمل ہے، حروف مشبہ بالفعل، یعنی جو ورب کے جیسا کام کرتا ہے، اس میں معلوم ہوتا ہے یوز ہوتا ہے تو ترجیتو توقعتو، یعنی امید کے معنی میں اور ہوپ کے معنی میں۔ اس کے معنی تیسری آیت میں فرما رہا ہے یا بنی آدم، اے انسانوں، یہاں بھی دیکھیے یہ حرف ندا کے ذریعے سے اللہ پکار رہا ہے، وہ بھی لفظ آدم کے ساتھ لگا کر، علی یا بنی نے اے بچوں، بلکہ آدم کے بچوں، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تم کو آزمائش میں، پریشانی میں نہ ڈال دے، کما اخرج ابویکم من الجنت، جیسا کہ اس نے تمہارے پرکھوں کو جنت سے نکلوا کر فتنے میں ڈال دیا تھا۔ ینزع عنہما، اور ان دونوں سے، عنہما میں جو ہما ہے اس سے آدم اور ماں حوا مراد ہے، ینزع عنہما یعنی ینزع عن آدم و حوا علیہم السلام سے لباسہما، یہاں بھی ہما سے آدم حوا مراد ہے، ان دونوں کے لباس کو اتروا دیا۔ جب آدم اور حوا جنت میں تھے اور شیطان نے جب ان کو ذاق الشجرہ، اس درخت کا پھل چکھوا دیا تھا، کھایا نہیں تھا، زبان سے لگوا دیا تھا، تو اللہ نے جو جنت کا نورانی لباس تھا وہ ان کے جسم سے اتروا دیا، اور اس کے بعد وہ جنت کے پتوں کو جو ہے لپیٹنے لگے۔ اسی لیے اللہ نے وہاں پر وَتَفِقَا افعال مقاربہ استعمال کیا اللہ نے، یعنی جو ورب کے کاٹنگ کرتا ہے، بیگنگ ورڈ کو یوز کیا، یعنی وہ کرنے لگے، کھانے لگے۔ وَتَفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ دونوں جنت کے بڑے بڑے پتوں کو اپنے جسم سے باندھنے لگے، یعنی باندھنا اسٹارٹ کر دیا، اللہ نے وہاں پر استعمال کیا تھا دوسرے رکوع میں۔ اسی کا ذکر اس آیت میں اللہ بالکل شارٹ میں کر رہا ہے۔ اللہ کی بھی یہی عادت ہے کہ ہر چیز کو اللہ پاک مختصر بیان کرتا ہے، شارٹ میں بولتا ہے، تاکہ جس طرح مثال میں کہا جاتا ہے کہ شیر کے منہ میں خون چٹا دیا جائے، شیر اپنا شکار خود کرے، تو اللہ بھی اسی طرح کیا کرتا ہے، ہر ایک چیز کا اشارہ دے دیتا ہے۔ اب تم جاؤ اپنا تحقیق کرو، ریسرچ کرو، اور اس کے بعد معلومات حاصل کرو، نالج لو۔ تو اللہ بنا، شیطان بنا، کیوں؟ لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا، تاکہ وہ دونوں اپنے شرمگاہوں کو دیکھ لے، یعنی ان دونوں کی شرمگاہیں ان کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ پہلا گناہ کیا ہوا کہ نور کے لباس سے اللہ پاک نے ایک دوسرے کے جسم کو دونوں سے چھپا کر رکھا تھا، لیکن جیسے ہی یہ اترا بس وہیں سے جو ہے آزمائش چالو ہو گئی، شرمگاہ سے ہی، کیونکہ نارمل یہی ہوتا ہے کہ ننگے بدن سے ہی انسان کے اخلاق، عادات اور ذہن بگڑتا ہے، اس لیے اللہ پاک نے خاص کر کے اس کو ذکر کر کے فرمایا۔ آج کل نئی نسل میں دیکھیے یہ ساری چیزیں چلتی ہیں، بڑے چھوٹے کی تمیز ہی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اِنَّهُ يَرَاكُمْ، وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ کون دیکھ رہا ہے؟ وہ تم کو۔ اِنَّهُ یعنی ان الشیطان یراکم، ای یرا من الانسان، اینا من بنی آدم، یعنی وہ تم کو دیکھ رہا ہے، یعنی آدم کے اولاد کو دیکھ رہا ہے۔ پھر آگے اللہ مزید فرما رہا ہوا وقبیلہ، اور اس کے گروپ کے لوگ بھی،
تم کو دیکھتے ہیں، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے۔ حیث دیکھیے یہاں پر ظرف مکان ہے، یعنی کسی جگہ کو بتا رہا ہے کہ ایسی جگہ سے وہ تم کو اور اس کا گروپ دیکھتا ہے جہاں سے تم اس کو۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ، اللہ پھر مزید فرماتا ہے، ایک تو جعلنا اللہ نے یوز کیا، اس کے بعد ضمیر منفصل یوز کیا اللہ نے، یعنی ہم نے شیاطین کو، شیطانوں کو، اولیاء للذین، ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے، لا یؤمنون، جو اللہ پر بلیو نہیں کرتے۔ دوسری آیت میں اللہ نے فَيَفْتِنَنَّكُمْ یوز کیا، ایک تو یہاں پر نون تاکید یوز کیا ہے کہ ضرور بالضرور وہ تم کو کیا ہے، دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ یہاں آپ کو الرٹ کر رہا ہے۔ اور فتنہ یفتنو، فتنن بولتے ہیں سونے کو آگ میں پگھلا کر اس سے اچھے سونے کو نکال کر اور کھوٹے سونے کو ہٹا دینا۔ تو اللہ پاک الرٹ کر کے تم انسان کو بھی یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ شیطان تم کو دھوکے میں ڈالے گا، یعنی تو کیسے پتہ چلے گا کہ تم میرے ہو یا اس کے ہو، یعنی تم سونے ہو یا کھوٹ ہو۔ اللہ بھی یہ بتانا چاہ رہا ہے، اس لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا۔ اور نزع ینزع، نزعن اس لفظ کو بولتے ہیں کہ جو انسان کے بدن سے زبردستی کھینچ کے اتار لیا جائے، اور لفظ نزع جو ہے موت کے حالات کو بھی بولتے ہیں، جس وقت روح کو فرشتے کھینچ کر نکالتے ہیں۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب وہ لوگ بے حیائی کا عمل کرتے، بے حیائی کا کام کرتے، تو قالوا، تو کہتے وجدنا علیہا آباءنا، اس پر ہم نے اپنے پرکھوں کو پایا، واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے بھی ہم کو اس کے کرنے کا حکم دیا۔ یہ اللہ ڈائریکٹ نہیں بول رہا ہے، اور نبی کے لیے اللہ نے لفظ قل استعمال کیا، قل آپ کہہ دیجئے، یعنی ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ تعالیٰ بے حیائی کرنے کو نہیں بولتا، آرڈر نہیں دیتا، ٹو آرڈر کے معنی میں ہمارا۔ اتقولون علی اللہ، کیا اللہ کے بارے میں تم ایسی باتیں بولتے ہو، ما لا تعلمون، جس کی تم نالج بھی نہیں رکھتے۔ دیکھیے اللہ نے جو ہے ما لفظ ما استعمال کیا، یعنی وچ کے معنی میں ہے۔ یہاں وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً سے اللہ پاک یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ مکی دور میں اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ مکی دور میں عورتیں اور مرد جو ہے ایام حج کے دن میں ننگا طواف کرتے تھے، عورتیں رات میں کرتی تھی، مرد دن میں کرتے تھے۔ لیکن جب ان سے کہا جاتا کہ تم یہ کیا برہنہ حالت میں ننگے جسم تم جو ہے طواف کر رہے ہو، عبادت کرو، تو بولتے تھے کہ ہم جس کپڑے کو پہن کر ہم گناہ کا کام کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، اس کو پہن کے ہم طواف کریں گے؟ یہ صحیح بات نہیں ہے۔ ہم نے اپنے باپ دادا کو بھی ایسا کرتے ہوئے دیکھا، آج کے دور میں بھی دیکھ لیجئے، کوئی بھی غلط کام کرے اگر آپ اس کو بولیے تو وہ یہی بات بولے گا، ہم تو اپنے ابا کو ایسا کرتے ہوئے دیکھے نا، یہ تو میرے ابا کا مذہب ہے، مسلک ہے۔ واللہ امرنا بہا، اللہ تو ہم کو ایسا کرنے کو تو نہیں منع کیے۔ دن میں کرتے تھے، رات میں عورتیں کرتی تھیں، اور عورتیں ایک چیز اور بھی بولتی تھی کہ ہم ننگے حال میں جو ہے یہ کر رہے ہیں، یہ میرا منت ہے کہ ہم اپنے آپ کو کسی دوسرے کے لیے حلال نہیں کریں گے، نہ اپنے شرمگاہ کو، یعنی ہم کسی کی بیوی نہیں بنیں گے، اور اگر بن بھی جائیں گے تو اپنے خود کو استعمال کرنے اس کو نہیں دیں گے بیوی ہونے کے باوجود۔ اور جب پوچھا جاتا تو یہ دلیل وہ دیتے، تو اللہ ان کی باتوں کو کاٹتا ہے کہ لا یامر بالفحشاء۔ فحشاء اور فاحشہ اس لفظ کو بولتے ہیں جو گندگی اور برائی میں حد کو پار کر دے، اور یہ گندگی برائی جو ہے بے حیائی بھی ہے، شرک بھی ہے، بدعت بھی ہے، ہر وہ چیز جو حد کو پار کر دے اس کو فحشاء اور فاحشہ بولتے ہیں۔ اللہ ابن عباس نے وہی پس منظر کا مطلب اور معنی مراد لیا ہے۔ آگے کی آیت میں اللہ فرماتا ہے قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے۔ دیکھیے اس سے پہلے بھی اللہ نے فرمایا، لفظ قل کا اللہ پاک نے ان اللہ لا یأمر بالفحشاء کو جو ہے آبجیکٹ بنایا، اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون کو جو ہے سیکنڈ آبجیکٹ بنایا۔ اس کے بعد یہاں پر بھی اس آیت میں بھی اللہ پاک جو ہے آبجیکٹ کو یوز کر رہا، قل امر ربی بالقسط، اے نبی آپ کہہ دیجئے میرا رب جو ہے عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، عدل و انصاف کرنے کو بولتا ہے۔ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ، اور یہ بھی میرا رب فرماتا ہے کہ تم اپنے رخ کو عند کل مسجد، ہر سجدہ کرنے کے وقت سیدھا رکھو۔ وَدْعُوهُ، اور یعنی وَدْعُوا اللَّهَ، تم اللہ کو، یعنی ہوں کا مطلب اللہ ہے، مخلصین لہ الدین، شرک، ریاکاری اور دکھاوے کی عبادت سے پاک ہو کر پکارو۔ کما بداکم، جیسا کہ اس نے تم کو فرسٹ ٹائم پیدا کیا، تعودون، اور دوبارہ بھی تم کو پیدا کرے گا۔
یہ تو ترجمہ ہو گیا۔ ہمارا ربی بالقسط سرین کہتے ہیں، جس میں عبداللہ ابن عباس ہے، کہتے ہیں کہ قسط سے مراد جو ہے ان کے یہاں لا الہ الا اللہ ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ۔ ضحاک کا قول ہے کہ اس سے توحید اللہ، اللہ کی وحدانیت مراد ہے۔ اس کے بعد مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے قسط سے عدل مراد ہے، اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہی سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے بعد وَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ کو جب بھی تم پکارو، اللہ کی عبادت کرو، تو اس میں ریاکاری، مکاری، دکھاوا، شرک، بدعت کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب چیز سے ہٹ کر تم اللہ کو یاد کرو، یہ نہیں کہ کام نکل جائے تو اللہ کو بھول جائے۔ اور عند کل مسجد، اس سے مفسرین نے کچھ معنی مراد لیا ہے۔ عند کل مسجد سے نماز کے اوقات مراد لیا، ایک قول ہے۔ دوسرا قول ہے اس سے مسجد یعنی سجدہ کرنے کی جگہ مراد لی ہے۔ لفظ عند کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ظرف زمان بھی ہوتا ہے یعنی ٹائم کو بتانے کے لیے، ظرف مکان ہوتا ہے جگہ کو بتانے کے لیے، دونوں معنی مراد لیا ہے اس سے۔ اور صدا رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی آدمی نماز پڑھے تو وہ اپنا چہرہ کعبہ کی ہی طرف کرے، یعنی جس علاقے میں کعبہ کا جس ہے اس طرف اپنا چہرہ کر کے نماز پڑھے۔ امام ابو حنیفہ اور دیگر مفسرین یعنی جس میں ضحاک ہیں، ان کا قول یہ ہے کہ جس مسجد میں جس جگہ آپ کو جہاں بھی نماز مل جائے، وقت ہو جائے، نماز پڑھتے ہوئے مل جائے، وہاں پر آپ نماز کو ادا کر لیں، یہ نہ کہیں کہ یہ ہماری مسجد نہیں ہے، یہ اس مسلک کی مسجد ہے، یہ انہوں نے مراد لیا ہے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مسئلہ بھی یہاں پر اسی کے سلسلے میں بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی دوسری مسجد کا امام کسی مسجد میں ہے اور وہاں پر اذان ہو گیا اور اس امام کی مسجد میں کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہے، جب تک وہ نہیں جائے گا تو نماز نہیں ہوگی، تو ایسے امام کا اذان کے بعد مسجد سے جا کر اپنی مسجد میں نماز پڑھانا درست ہے، وہ جا سکتا ہے۔ لیکن نارمل آدمی اذان سے پہلے اگر مسجد میں ہے، بنا کوئی عذر شرعی کے اگر اذان ہو گئی ہے اور اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، بنا ضرورت کیوں نکل جا رہا ہے نماز کو چھوڑ کر، تو ایسے آدمی کا نکلنا درست اور ناجائز ہے، یعنی صحیح بات نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے کما بداکم تعودون، یعنی جیسا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا تھا، تو جیسا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا تھا تعودون دوبارہ بھی اٹھائیے، تو کما بداکم کے سلسلے میں یہ یعنی فرسٹ ٹائم جب ہم نے تم کو پیدا کیا تھا تو تمہاری کیا حالت تھی، تم ایک گندے پانی تھی، جیسے اللہ نے قرآن کی آیتوں میں فرمایا ثم خلقنا النطفہ، کہ ہم نے مرد کے نطفے کو عورت کے رحم میں ڈالا۔ 21ویں پارے کے ربع میں اللہ پاک اس آیت کو بھی بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ، یعنی ہم نے انسان کو جس طرح پہلی مرتبہ پیدا کیا ثم يعيد، کیا ہم دوبارہ نہیں پیدا کر سکتے؟ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، یہ تو میرے لیے بہت ہی آسان بات ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اس سے بھی بڑی بڑی مثالیں ہیں، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ بہت زبردست اور حکمت والا ہے۔ تو کما بداکم سے یعنی پہلی تخلیق انسان کی مراد ہے، یعنی باپ کا نطفہ۔ تعودون سے اللہ نے فرمایا کہ ہم روز محشر میں پھر ان کو دوبارہ زندہ کریں گے اور اس سے سوال جواب کریں گے۔ فریقاً ہدا، ایک گروہ صحیح راستے پر ہے، وہ فریقاً حقا، اور دوسرا گروہ حق علیہم الضلالہ، جس پر گمراہی ثابت ہو۔ کیوں ہوگی؟ اللہ آگے وجہ بتا رہا ہے انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، کیونکہ دوسرے گروپ کے لوگوں نے شیطانوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا دوست بنا لیا ہے۔ وَيَحْسَبُونَ، اور وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ یقین کرتے ہیں کہ انہم مہتدون، ہم ہی ٹھیک ہیں، ہم ہی صحیح ہیں۔ حق سے نفرت باطل کی دوستی کے سبب میں ہوتا ہے، یعنی غلط لوگوں سے دوستی جب کرو گے تو صحیح بات سمجھ میں نہیں آئے گی اور صحیح کو چھوڑ دو گے، اس لیے اللہ نے ان کے بارے میں یہ کہا اور لفظ حق کا استعمال کہ یہ سچ بات ہے، یہ پکی بات ہے کہ وہ گمراہی میں ہے۔ اتخذوا الشیاطین اس لیے کہا کیونکہ وہ اللہ رسول کی باتوں کو ہلکے میں لیتے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم،
وہ اللہ کا مذاق اڑا رہے. بنی آدم، اب تیسری آیت میں اللہ پھر فرما رہا اے اولاد آدم، اے آدم کے بچوں، خذوا زینتکم عند کل مسجد. یہاں پر مسجد سے مراد نماز ہے، کیونکہ یہاں مسجد میں جو مصدر میمی ہے یہ وقت کا ہے. تو اے اولاد آدم تم زینت کو اختیار کرو. زینت کا مطلب یعنی کپڑے کو اختیار کرو، کپڑا پہنو، کپڑا پہننے کو ضروری سمجھو. اللہ یہ کہہ کر یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ مکی دور میں لوگ عبادت کے لیے کیا ہے برہنہ جسم کو استعمال کرتے تھے. جب پوچھا جاتا تھا بولتے تھے باپ دادا کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، اللہ ہم کو تھوڑی نہ بولے کہ تم کپڑا پہنو. اور دوسرا دلیل یہ دیتے تھے کہ جس کپڑے میں ہم نے جو ہے گندا کام کیا ہے، گالی بکایا، جھگڑا کیا، وہ کپڑا پہن کے ہم عبادت کریں گے. تو اس بات کو کاٹنے کے لیے اللہ نے تیسری جگہ الگ سے یہ فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر عبادت کے وقت، عند کل مسجد. اس کے بعد اللہ فرما رہا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو، یعنی ہر حلال چیزوں کو کھاؤ پیو. ولا تسرفوا، اس کو برباد مت کرو، ضائع مت کرو. انہ لا يحب المسرفین، اللہ ضائع کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. تو اس آیت سے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ مکی دور کا ایک جاہلی منت کو اور بیان کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مکی دور میں ایام حج کے دنوں میں لوگ گوشت نہیں کھاتے تھے اور گھر میں سامنے کے دروازے سے نہیں آتے تھے، بولتے تھے یہ ہمارا منت ہے. تو اللہ نے اس کی کاٹ کرتے ہوئے بھی اس آیت کو فرمایا کلوا واشربوا، جو اچھا ہو، جو من ہو وہ کھاؤ. ولا تسرفوا، اور اس کو برباد مت کرو، یعنی اس کے بارے میں الٹے سیدھے عقیدے مت رکھو، یہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا. آج جمعرات ہے تو مچھلی نہیں کھائیں گے، کل جمعہ ہے تو کھچڑی نہیں کھائیں گے، سنیچر ہے تو کھچڑی بھرتا چلے گا. یہ سب بات نہیں. جو اللہ نے جو دیا ہے اس کو آپ استعمال کریں. الحمدللہ آج آپ کی دعا سے اللہ پاک نے تیسرا رکوع بھی کروا دیا. یہ اس کا احسان کرم ہے، اور یہ طلبہ اور عوام الناس دونوں کے لیے ہے. زیادہ سے زیادہ مختصر کرنے کی کوشش کی گئی ہے. بس آپ سے دعا ہے، آپ دعا بھی کرتے رہیں. اور ہمارا بنیاد کوچنگ سینٹر ہے جو آپ کا مٹیا پروج میں چلتا ہے، اس میں عربک ٹرانسلیشن کا اور بچے اور بچیوں کا اور مرد و عورت سب کا کلاس اسٹارٹ، بعد بھی ایک بیچ اسٹارٹ کیا جا رہا ہے. آپ حضرات اس میں جوائننگ کریں اور خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسرے کو بھی فائدہ پہنچائیں. یہی ذخیرہ آخرت بنے گا. وما علینا الا البلاغ.